بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے پھر ٹیلی سمٹیکا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہوں۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے، شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب موجودہ دور کی جو بڑی فتوحات قرار دیا جاتا ہے جن عوامر کو، ان میں سے ایک سوشل میڈیا ہے، اسی طریقے سے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آزادی رائے اور اظہار رائے کی آزادی۔ کہتے ہیں یہ ایج آف ریزننگ ہے، ایج آف لبرٹی ہے، ایج آف فریڈم ہے، آپ جو چاہیں لکھیں۔ تعلیم کا فروغ ہوا ہے، بڑی تعداد میں یونیورسٹیاں تشکیل پائی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام میں شعور پیدا ہوا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پہ اگر کہیں کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اور آواز اٹھانے کے جدید میڈیمز بھی اتنے فعال اور اتنے سبک رفتار ہو چکے ہیں کہ لمحوں کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں شعور لوگوں میں آیا ہے، بالعموم تاثر یہی ہے، اور اسی کا اظہار ہم نے پاکستان میں حالیہ کچھ سالوں میں بھی دیکھا۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیا پاکستانی عوام میں شعور پیدا ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ جو کچھ معاملات پہلے تھے عوامی سطح پہ، اس کے اندر بہتری آئی ہے؟ میرے نزدیک شعور کو پہلے سمجھنا چاہیے وہ ہے کیا چیز۔ شعور کا مطلب یہ ہے کہ میرا رد عمل، میرا اظہار رائے، میرا کسی چیز کو دیکھنا، اس میں کوئی زاویہ نظر اختیار کرنا، اب یہ علم و استدلال پر مبنی ہو۔ شعور اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں نے کچھ حقائق پہلے نہیں سمجھے ہوئے تھے، اب میں نے سمجھ لیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کے سمجھنے کا عمل کیسے ہوا ہے۔ کیا وہ علم و استدلال کی بنیاد پر ہوا ہے؟ یعنی میں نے فی الواقع چیزوں کا تجزیہ کرنا سیکھ لیا ہے، میں نے ان کو صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھنا سیکھ لیا ہے، میں نے ان کے ماضی حال کو اس ربط کے ساتھ سمجھنا سیکھ لیا ہے جس کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ شعور ہے۔ یہ علم میں پیدا ہو، یہ مذہب میں پیدا ہو، یہ فلسفے میں پیدا ہو، یہ انسان کے سیاسی اور سماجی فیصلوں میں پیدا ہو، یہ بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ یہی شعور ہے جو انسانیت کا شرف ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہی شعور پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ آ کر منادی کرتے ہیں کہ تم یہ بات سمجھنے کی صحیح کرو، تم یہاں کس لیے آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، تمہیں اگر علم و عقل سے نوازا گیا ہے تو اس میں کیا چیز پیش نظر ہے۔ ان سب چیزوں کو ان کے صحیح ربط سے سمجھ لیا جاتا ہے تو اس کائنات کی اور انسان کی صحیح معرفت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب صحیح معرفت پیدا ہو جاتی ہے تو روابط اور تعلقات کو ان کی جگہ رکھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو شعور کے لفظ کو پہلے دیکھنا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر تو یہ شعور پیدا ہوا ہے تو پھر اس کا ظہور ہوگا ایک خاص طریقے سے۔ وہ ظہور انسان کو قائم بالقسط کر دیتا، یعنی پھر وہ ظہور جذبات کے اظہار کی صورت میں نہیں ہوتا، وہ پروپیگنڈے کی صورت میں نہیں ہوتا، وہ باتوں کو اپنا رنگ دینے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ وہ پھر انسان کو اس جگہ کھڑا کرتا ہے جس جگہ اللہ کی کتاب کھڑا کرتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی وہ پھر حق کا، سچائی کا گواہ بن جاتا ہے۔ اس کا بڑا سادہ امتحان وہی ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھو کہ تمہاری کیا صرف یہ خواہش ہے کہ تمہارے لیے پورا تولا جائے، یا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم پورا تول کر دو۔ تو اگر تو یہ خواہش ہے کہ میرے لیے پورا تولا جائے، میرے رہنما، میرے لیڈر، میرا فکر، میرا علم، میرے مطالبات، ان کے معاملے میں تو ہر شخص صحیح جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ نہیں، اس کے مقابل میں جب کچھ دینے کی نوبت آ جائے، جب تمہیں اپنا جائزہ لینا پڑے، جب تمہیں اپنی محبت کا تجزیہ کرنا پڑ جائے، اس وقت دیکھو کہ تم سچائی کی بات کرتے ہو، اس وقت بھی اتنے ہی بیدار ہوتے ہو، اس وقت بھی تمہارا اضطراب یہی ہوتا ہے، اور اس وقت بھی شدید خواہش ہوتی ہے کہ میں تول رہا ہوں، تول رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، میں تول رہا ہوں تو کہیں اس میں کوئی چھٹانک بھر، کہیں ماشا بھر کمی نہ رہ جائے، بلکہ کچھ زیادہ ہی دے دوں۔
تو اگر تو یہ صورتحال ہے تو واقعی شعور پیدا ہوا ہے، ورنہ وہی چیز ہے کہ لینے کے باٹ اور ہیں، دینے کے باٹ اور ہیں۔ تو ہمارے ہاں لوگ غوغا کو شعور سے تعبیر کرتے ہیں، یہ تو ایک شیطانی چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، میں نے گزشتہ دنوں ایک صاحب کا تبصرہ یہ سنا، جب ان سے پوچھا گیا کہ ہماری قوم میں بہت شعور نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ لوگ بہت چارجڈ ہیں اپنے حقوق کے لیے، جیسے ان کو کسی سیاستدان پہ، کسی زعیم پہ، کسی لیڈر پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو پلٹ کے جو ہے نا اس کا احتساب شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہی کام اگر وہ اپنے محبوب لیڈر کے حق میں کریں تب شعور ہوگا۔ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو آپ کی اپنی پسند ہے، جو آپ کے اپنے قائم شدہ تصورات ہیں، جو آپ کی پارٹی، آپ کا فرقہ، آپ کا مسلک، آپ کے آئیڈلز ہیں، ان کے بارے میں تو توجیحات ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی ہر طرح کی جس کو آپ کہتے ہیں بد اخلاقی کی بھی ایک قانونی جسٹیفیکیشن تراش لی جاتی ہے، لیکن جو غیر لوگ ہیں ان کے اوپر تنقید بڑے زور و شور سے ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کو اس میں کوئی تبدیلی نظر آئی پاکستان میں؟ یہ سلسلہ جس طرح سے پہلے تھا اور ہمارا خود بر صغیر کا پس منظر یہ ویسے ہی جاری ہے؟ بالکل اسی طرح جاری ہے، کوئی ادنا درجے تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی تو تب ہوتی جب کہ لوگوں کے درمیان حقیقت کا شعور پیدا ہوتا، تجزیہ غیر جانبدارانہ ہونا شروع ہو جاتا، لوگ کسی بد اخلاقی پر، کسی قانون شکنی پر، کسی حدود سے تجاوز پر اپنے رہنماؤں، اپنے دانشوروں، اپنے سیاستدانوں اور اپنے علماء پر بھی اسی طرح تنقید کر رہے ہوتے جس طرح وہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے۔ میں نے وہی عرض کیا نا کہ مجھے جس دین نے شناخت دی ہے، میں مسلمان ہوں، اس نے تو میرے ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہی بیان کیا ہے کہ میں قائم بالقسط ہو کر رہا ہوں۔ میرا قائم بالقسط ہونا ہی اصل میں میرے شعور کا اظہار ہے۔ جس وقت میں انصاف کی بات سے نہیں چوکتا، یعنی مجھے معلوم ہے کہ یہ میرے استاد کی رائے ہے لیکن غلط ہے، غلط ہے تو غلط ہے، یہ میرے رہنما کی رائے ہے، یہ اس کا طرز عمل ہے، لیکن مجھ پر واضح ہو گیا کہ یہ غلط ہے، پھر یہ غلط ہے، غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے۔ اگر تو یہ چیز پیدا ہو گئی ہے اور انسان شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے، اپنا استدلال پیش کرتا ہے تو یقیناً شعور پیدا ہوا ہے۔ لیکن اپنی محبت کے لیے تو لوگ پہلے ہی بڑے عذر تراشتے ہیں، اور اپنے رہنماؤں کے لیے تو پہلے ہی ان کے ہاں بڑا شعور ہوتا ہے، اور اپنے مفادات کے معاملے میں تو میں نے آج تک کسی کو بے شعور دیکھا ہی نہیں۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر شعور کہیں غائب ہوا ہوتا ہے، شعور پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، لیکن جس وقت آپ اس کی تہذیب کرتے ہیں تو وہ قائم بالقسط ہو جاتا ہے، اس کو شعور کہتے ہیں۔ اگر وہ قائم بالقسط نہیں ہوا تو وہ ایک جذبات کا امٹتا ہوا طوفان ہے، وہ ظاہر ہے کبھی ادھر بہہ نکلے گا، کبھی ادھر بہہ نکلے گا، پھر اس کی نہ کوئی سمت ہوتی ہے نہ اس کے کوئی نتائج ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی بڑی تخریب ہو جائے تو ہو جائے، اس سے قوموں کی یا افراد کی تعمیر کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب یہ بیان فرمائیے گا کہ اگر آدمی اپنے آپ کو اتنا ریزننگ پہ کھڑا کر لیتا ہے کہ ہر جگہ قائم بالقسط ہے، استدلال کا جائزہ لے گا، چاہے اپنی محبوب شخصیت کی طرف سے آئے یا کسی مخالف کی طرف سے آئے، تو پھر یونٹی کیسے بنے گی، جتھا کیسے بنے گا؟ مثلاً کوئی ادارہ کیسے فعال ہوگا، کوئی سیاسی جماعت کیسے جڑے گی؟ کیونکہ اس میں تو نظریات کا بہاؤ ہے جو لوگوں کو یکجہت کر دیتا ہے کسی ایک مشترک مقصد کے اوپر۔ اگر سب لوگ اسی طریقے سے جائزہ لے رہے ہوں تو پھر تو نہ کوئی سیاسی پارٹی بن سکتی ہے، اس لیے کہ وہ پارٹی میں ہر آدمی کہے گا جی میری رائے تو یہ ہے، اس معاملے میں ایسا ہونا چاہیے، استدلال کی جو ہے وہ گتھیاں سلجھائے گا، تو اس سے کوئی تنظیم تو آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پھر کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ اس کا نتیجہ تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر ریاست بھی جمہوری اصولوں پر نہیں بن سکتی، پھر عدالتوں میں بھی فیصلے نہیں ہو سکتے۔ ان سب میں کیا یہی جذباتی فضا پیدا کی جاتی ہے؟ لوگوں کو اس کا احساس دلانا چاہیے کہ حقیقی تعلق علم و استدلال سے پیدا ہوتا ہے، وہ پھر حقیقی تعلق ہوتا ہے، اس میں رہنما بھی، وہ علماء ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ دانشور ہے، وہ متنبع رہتے ہیں۔ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ جس وقت آپ کو اپنے رہنماؤں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، رہنماؤں کے بارے میں فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے، آدمی اپنے لیے کسی بھی علم میں کسی استاد کا انتخاب کرتا ہے، وہ کسی دانشور کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ یہ مجھے زندگی کے حقائق کا بہتر تجزیہ کر کے دے دے گا۔ ایسے ہی سیاسی رہنما ہے، لیڈر ہے، تو یہ انسان جب یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو سوال یہ اس نے کیا چیزیں پیش نظر رکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز
جو دنیا کے کسی بھی معاملے میں رائے قائم کرتے وقت سامنے رکھنی چاہیے وہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی ہے۔ یعنی کیا میرا لیڈر، میرا رہنما، جس عالم کو میں پسند کرتا ہوں، جس دانشور کی تحریریں میں پڑھتا ہوں، کیا وہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرتا ہے؟ یعنی جھوٹ بولتا ہے، فریب دیتا ہے، میرے جذبات کا استحصال کرتا ہے، کبھی مذہب کو، کبھی لسانی احساسات کو، کبھی قومی تفاخر کو، کبھی کسی چیز کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے، یا وہ میری رہنمائی کرتا ہے، ہر قدم پر مجھے بتاتا ہے کہ صحیح چیز کیا ہے، میرے اندر صحیح اور غلط کا شعور پیدا کرتا ہے۔ وہ پھانسی کے تختے پر بھی کھڑا ہو کر کبھی جھوٹ بول کے کوئی مقصد حاصل نہیں کرتا، بلکہ سچائی اور آخری درجے کی سچائی بتانے کی صحیح کرتا ہے۔ اور اگر قوم کی، ملک کی یا کسی دینی تصور کی تنقید کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہے کہ یہ تنقید وہ کن جذبات کے ساتھ کر رہا ہے۔ ضابطۂ اخلاق آپ جانتے ہیں کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ یا ایک پروفیشنل ایتھکس ہے جس کا ہم باقی زندگی میں ہمیشہ لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے اپنے لیڈروں میں دیکھنی چاہیے۔ اگر کوئی عالم ہے اور وہ دوسروں پر الزام لگاتے وقت 2 لمحے کا توقف بھی نہیں کرتا، دوسرے کی رائے بیان کرتے وقت ڈنڈی مار دیتا ہے، وہ آپ کے سامنے ایک استاد کی طرح آ کر آپ کو سمجھاتا نہیں ہے کہ دوسرے کی رائے کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیے وہ ہے کیا، اور پھر تنقید کر کے بتاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ پروپیگنڈے کے طریقے بیان کرتا ہے، وہ پروپیگنڈا کرنے کی تربیت دیتا ہے، وہ چیزوں کو افراد کے حوالے سے دیکھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، تو کیا پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی عالم ہے؟ اسی طرح اگر کوئی سیاسی رہنما ہے، قوم کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر اپنی مہم چلاتا ہے، جھوٹ ہی کی بنیاد پر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، روز دیکھتا ہے کہ کون سی چیز میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہوں، قانون شکنی کرتا ہے، قانون ضابطہ جس کا وہ خود پابند ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر اس کو توڑنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ در حقیقت انسانیت کے بنیادی شرف سے محروم ہے۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد پھر دیکھنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے میں کسی رہنما کا انتخاب کر رہا ہوں وہ عالم ہے، دانشور ہے، سیاستدان ہے، اس کی اہلیت بھی ہے یا نہیں اس میں، یعنی اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ عالم کے منصب پر بیٹھا ہے تو کیا اس کا اہل ہے کہ میں اس سے دین سیکھوں؟ ریاست کے منصب پر ہے تو کیا میں اس کے بارے میں اعتماد کر سکتا ہوں کہ یہ میرے ملک کو یا میری قوم کو صحیح سمت میں لے جا سکتا ہے، یہ نظم حکومت کو چلا سکتا ہے؟ دیکھا جائے گا نا یہ سب۔ اور تیسری چیز یہ کرنا کیا چاہتا ہے، مقاصد کیا ہے، ویژن کیا ہے کہ ہر چیز کے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں اور اس کا ایک زاویہ نظر بھی ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر کوئی عالم آپ کو کسی چیز کی ترغیب دیتا ہے، کوئی سیاستدان، کوئی دانشور۔ تو یہ تینوں چیزیں جب تک آپ صحیح توازن کے ساتھ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک یہ کوئی شعور نہیں ہوتا، بلکہ وہی شور و غوغا ہوتا ہے جس میں بہا لے جانے کے لیے انسان بیتاب رہتے ہیں، اور بس اس کے لیے پھر لوگوں کے پاس وہی بات ہے کہ بڑے عذر ہوتے ہیں تراشنے کے لیے اور بہت بہانے ہوتے ہیں پیش کر دینے کے لیے، ورنہ 2 لمحوں میں امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے بارے میں حق بات کہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یعنی اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے نا، الا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تمہیں کسی کی دشمنی بھی اس پر نہ ابھارے کہ تم کوئی بے انصافی کی بات کہہ دو۔ تو سوال یہ ہے کہ انصاف کی بات اگر آپ دشمن کے مقابل میں نہیں کہہ سکے تو پھر اگر آپ نے اپنوں کے لیے انصاف کی پکار بلند کر لی ہے تو یہ کون سا شعور ہے؟ یہ تو اصل میں جبلت انسانی کا اظہار۔ بہت اہم بات فرمائے گا ہم صاحب۔ اچھا، ہمارے شعور کی سطح اس بات سے بھی ملاحظہ ہوگا ہم صاحب، کہا ہی جاتا ہے کہ اینڈ جسٹیفائی مینس، یعنی مقاصد کا حصول ہے اس کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے اس کو اس کی روشنی میں دیکھیں کہ حاصل کیا ہوا ہے، نیت کیا تھی، بندے کا ارادہ کیا تھا۔ کیا اینڈ جسٹیفائی مینس کا کوئی تصور اسلام میں ہے کہ آپ اچھی نیت سے کوئی غلط طریقہ اپنا لیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ سے غلطی آپ کر دیتے ہیں یا جان بوجھ کے کر دیتے ہیں ایک تدریج اسٹریٹجی کے طور پہ تاکہ آپ اچھے مقصد کی طرف پہنچیں، لیکن نتیجہ تو اچھا نکل آتا ہے نا؟ پھر یہ تو شیطانی راستہ ہے، یہ صرف شیطان یہ طریقہ سجاتا ہے ہمیشہ، جب بھی اس کو اپنا کام لینا ہوتا ہے وہ یہی طریقہ سجاتا ہے۔ عجیب، اچھا، اس کے لیے راستہ ہی یہی ہے، اس کے بغیر وہ ایک قدم بھی آپ کو اپنے راستے پر چلا نہیں سکتا۔
पहले दिल में وہ سب سے پہلی ترغیب یہی دے گا، سب سے پہلا نزع یہی پیدا کرے گا، سب سے پہلے آپ کو اسی پر قائل کرے گا کہ اصل چیز جو ہے وہ نتیجہ ہے، نہیں، اصل چیز راستہ ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے آپ کو۔ اسی کی دعا کرتے ہیں ہم شب و روز 5 نمازوں میں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ ہونی چاہیے۔ سیدھی راہ انصاف کی راہ ہے، سچائی کی راہ ہے، سیدھی راہ دھوکے کی اور فریب کی راہ نہیں ہو سکتی۔ جب آپ غلط طریقے اختیار کریں گے تو غلط طریقے کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اخلاقی وجود کی قربانی دیں گے۔ تو جبلتوں میں اور انسان کے اخلاقی شعور میں جو تصادم ہے، یہی امتحان ہے جس میں ہمیں ڈالا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ میں تو کسی عالم، کسی دانشور، کسی سیاستدان کو سب سے پہلے اس کے شعبے سے متعلق ضابطۂ اخلاق پر جانچ کر دیکھوں گا، وہ اس پر پورا اترتا ہے تو میں آگے توجہ کروں گا، اس پر پورا نہیں اترتا تو میری طرف سے آسمان کے تارے کل توڑ کے لا کے دکھا دے، وہ میرے نزدیک پرکا کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اچھا خان صاحب، امرہم شورا بینہم کی ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمان اپنا نظم اجتماعی مشورے پر مشتمل رکھیں گے، تمام لوگ اس میں برابر کی جگہ پر مشورہ دیتے ہیں۔ اب عوام کی اکثریت جو ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنی رائے، اپنے مشورے سے ایک فیصلہ کرتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار یہ فیصلہ تو ان کی بے شعوری پہ مبنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد عوام کی وہ بے شعوری پہ مبنی فیصلہ کر سکے؟ ہمیں نظر آتا ہے اس وقت دنیا میں بڑے بڑے مارکے ہیں، پوری کی پوری عوام ایک طرف کھڑی ہوتی ہے، لیکن جب ہم تجزیہ کرتے ہیں اس کا تو وہ تجزیہ استدلال کی بنیاد پہ پورا نہیں اترتا۔ تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ انسانوں کی اکثریت بے شعوری کا فیصلہ کر دے؟ اس میں کیا شک ہے، انسانوں کی اکثریت نے ہمیشہ بے شعوری کے فیصلے کیے ہیں، اچھا، مذہب کے معاملے میں کیے ہیں، ہزاروں سال تک کیے، یعنی انسانوں کی اکثریت کے بارے میں کبھی بھی یہ حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ بہت ٹھیک فیصلہ کرتی ہے۔ یہ جمہوریت فصل رضا کا طریقہ ہے، یعنی چونکہ انسانوں پر حکومت کرنی ہے، انسانوں کے لیے حکومت ہونی ہے، تو یہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے۔ ان کے فیصلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، بھئی مجھے ایک شخص پسند ہے، آپ کو ایک دوسرا شخص پسند ہے، میں ایک آدمی کو سمجھتا ہوں میری بہتر رہنمائی کرے گا، آپ سمجھتے ہیں دوسرا آدمی کرے گا، اس میں اب فیصلہ کرنا ہے، تو فیصلہ یا پانی پت کے میدان میں ہوگا یا پھر لوگوں کی رائے سے ہو جائے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے، وہ غلط ہوگا، سراسر غلط ہوگا، اس کے باوجود بھی کر لیا جائے اور مان لیا جائے۔ اس کو درست کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو فیصلہ نہ کرنے دیا جائے یا فیصلہ نہ مانا جائے، کیونکہ پھر میدان جنگی میں فیصلے ہوں گے۔ تو انسانی جان اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے اور اتنی قیمتی ہے، یا اختلال اور فساد سے سوسائٹی کو پاک رکھنا اتنا زیادہ مطلوب ہے کہ اس کے لیے اس کو گوارا کر لیا جاتا ہے۔ اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساری قوم مل کر بھی اگر ایک فیصلہ کرے اور وہ غلط ہو تو کچھ خدا کے بندے اس کی غلطی واضح کرتے رہیں، وہ اس سے متاثر نہ ہو کہ قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، نہیں، قوم کو دردمندی کے ساتھ پکاریں، اسی طرح کے انبیاء جیسے پکارتے ہیں، اور یہ کہیں کہ تم نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے۔ تو جب قوم کا یہ شعور بہتر ہوگا، جس پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ ہم نے قائم بالقسط ہو کر فیصلے کرنے ہیں، ہم نے انصاف کی بنیاد پر بات کرنی ہے، ہم نے اخلاقی اصولوں کو کسی حال میں پامال نہیں ہونے دینا، ہم نے جو قاعدے قانون بنائے ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ چیز لوگوں کے اندر پیدا کر لیں گے تو پھر ان کے فیصلے بہتر ہونے شروع ہو جائیں۔ لیکن یہ کہ محض یہ بات کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ زیادہ تر غلط ہی ہوتے ہیں۔ اب بالکل واضح ہو گیا شعور کیا ہوتا ہے، غامدی صاحب سے ہم نے جانا، لیکن شعور پیدا کیسے کیا جا سکتا ہے سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں، اس طریقے سے مذہبی معاملات میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا کر پوچھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔